السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الحمدللہ شارٹ اسلامک کلاسز میں ہم بڑے اہم ٹاپک کی طرف چل رہے ہیں، جس کے آج کلاس نمبر ہماری 92 ہے، جس میں آپ کے سامنے اصول حدیث پارٹ 2 آج آپ کے سامنے آئے گا، جس میں اصول حدیث کا تذکرہ آئے گا۔ یہ یقیناً اپنے آپ میں بڑا اہم موضوع ہے، جس کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا، جسے ہمیں سمجھنا ہوگا، جس میں پچھلی بار میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کو یہ باتیں بتائیں کہ اسلام نے حدیثوں کی حفاظت کے ساتھ حدیثوں کی سندوں کی حفاظت کا جو نظام اور سسٹم بنایا ہے، دنیا کے کسی بھی جمع کرنے والے، کتابوں کو لکھنے والے، صحیح غلط کا فرق کرنے والوں نے ایسے اصولوں کا استعمال نہیں کیا ہے۔ وہ اصول جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اور آگے بھی بتاؤں گا، جب آپ ان اصولوں پر غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان اصولوں کے ساتھ اگر کسی حدیث پر حکم لگا دیا جائے صحیح ہونے کا یا ضعیف ہونے کا، تو اس کے بعد شک کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی، کیونکہ محدثین نے، مفسرین نے اور خاص طور پر اصول حدیث کے لکھنے والے علماء اکرام نے جو اصول بنائے، ضابطے بنائے، قاعدے، قانون، رولز، ریگولیشن بنائے، اس کے انڈر میں آنے کے بعد کوئی حدیث غلط آپ کو ملے گی ہی نہیں، کیونکہ ان لوگوں نے اتنا چھاننے اور پھٹکنے کے بعد ان اصولوں کو بنایا ہے۔ جس کی بنیادی باتیں آپ کے سامنے جب آئیں تو اصول حدیث کی بنیاد میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اس علم کا مقصد کیا ہے، اس علم کی تاریخ کیا ہے، اس علم میں کن کن چیزوں پر بات کی جاتی ہے، ان کا تذکرہ آپ کے سامنے آیا۔ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ صحابہ کرام کے کتنے دور ہیں، کتنے حصے بٹے ہوئے ہیں، کتنے دور بٹے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ اس میں 3 دور میں نے آپ کو بتائے۔ پھر یہ بھی بتایا کہ شروعات یا ابتدا میں اس علم کی ضرورت نہ تھی، پر جب صحیح غلط ملنے لگا، جب بہت سارے مسائل بڑھنے لگے، جب ایسا ہوا کہ اسلام میں عجم بھی آنے لگے، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حفاظت کے لیے یہ ضروری ہوا، یہ ضروری ہو گیا تھا کہ ہم ان اصولوں پر، ان ضابطوں پر کام کریں جن پر غلط حدیث ہمارے درمیان میں عام نہ ہو۔ اصول حدیث کی میں نے آپ کو تعریف بتائی، مصطلح الحدیث کس کو کہا جاتا ہے یہ بتایا، حکم بتایا، پھر یہ بتایا کہ سند اور متن 2 چیزوں پر اس ٹاپک پر، یعنی جب ہم بات کرتے ہیں تو 2 چیزوں پر یہاں پر باتیں کی جائیں گی، سند پر اور متن پر۔ سند کسے کہتے ہیں، متن کسے کہتے ہیں، آپ نے اس بات کو جان لیا۔ اس کے بعد میں نے بتایا حدیث کسے کہتے ہیں، حدیث تفصیل آپ نے جان لی۔ حدیث کی قسمیں کتنی ہیں، تو حدیث کو بتانے والے کے اعتبار سے یعنی سند کے اعتبار سے 2 قسمیں ہیں، متواتر اور آحاد، اور حدیث کے اعتبار سے اس کی الگ قسمیں جسے ہم متن کہتے ہیں، وہ آگے آپ کے سامنے ذکر آئے گا۔ ہم نے پہلے بات کی متواتر پر، کیونکہ متواتر پر بہت زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ روایت کہ جس کی سند میں اتنے زیادہ راوی ہوں کہ جو جھوٹ پر جمع نہ ہو سکتے ہوں، تو اب یہ سند ہو جاتی ہے صحیح، اور اس پر بات کرنے کی آپ کو بہت زیادہ ضرورت نہیں ہوتی۔ تو ہم نے صرف اس میں یہ جانا متواتر کسے کہا جاتا ہے، متواتر لفظی کسے کہتے ہیں، اور متواتر معنوی کسے کہتے ہیں، اور اس کی شرطیں کیا ہیں۔ الحمدللہ یہاں پر ہماری متواتر کی بات مکمل ہو گئی تھی۔ اصل میں اس اصول میں، اصول حدیث میں جس عنوان پر بات کی جاتی ہے اسے کہا جاتا ہے خبر احاد۔ متواتر ایک قسم میں نے آپ کو بتائی تھی، دوسری قسم بتائی تھی احاد۔ احاد یا خبر احد، خبر احد یا خبر احاد۔ اب پہلے آپ اس کی تعریف لکھیں کہ احاد کسے کہا جاتا ہے۔ میں نے آپ کو پورا کنیکٹ کر دیا پچھلے درس سے تاکہ باتیں آپ کے ذہن میں رہے، کیونکہ یہ باتیں تھوڑی ٹپیکل ہیں، پر ان کو سمجھنے کے بعد آپ کا حدیثوں پر ایمان اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا انشاءاللہ، اس لیے ہم ان اصولوں کو پڑھ رہے ہیں۔ متواتر کی تعریف میں نے آپ کو کیا بتائی تھی کہ وہ روایت کہ جس کے بیان کرنے والوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہونا ممکن نہ ہو، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اتنے سارے لوگ ایک ساتھ جھوٹ بولیں، اتنی زیادہ تعداد ان کی ہونا چاہیے۔ اس حدیث کو حدیث متواتر کہا جاتا ہے۔ اب حدیث احاد کسے کہا جاتا ہے، تو حدیث احاد کہا جاتا ہے ان حدیثوں کو، وہ حدیث کہ جس کی روایت کرنے والے لوگوں کی تعداد اتنی کم ہو کہ وہ جھوٹ پر جمع ہو سکتے ہوں۔ روایت، یا یہ ورڈ پورا ایسے نہ لکھیں، اب اس طریقے سے لکھ لیں کہ جس کے روایت کرنے والوں کی تعداد کم ہو، متواتر میں زیادہ ہو اور احاد میں تعداد کم ہو، متواتر جتنی تعداد نہ ہو۔ اور طبقہ میں نے آپ کو پہلے سمجھایا کہ جیسے اللہ کے نبی،
ان سے پہلے صحابی، ان سے پہلے تابعی، ان سے پہلے تبع تابعی. اب یہ جو طبقے ہوتے ہیں الگ الگ، اس میں ایک ایک روایت کو بیان کرنے والے اتنے سارے لوگ جو جمع ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ سب ایک ساتھ جھوٹ بولیں گے، تو وہ ہو گئی متواتر حدیث. اب اگر ہم بات کریں آحاد کی کہ آحاد کون سی روایت ہوتی ہے، کون سی روایت ہے جسے آحاد کہا جاتا ہے، خبر آحاد. تو خبر آحاد وہ روایت ہوتی ہے کہ جس کے روایت کرنے والوں کی تعداد کم ہو، یعنی ہر طبقے میں بہت زیادہ راوی موجود نہ ہو، تعداد کم ہو. اب آحاد کی اپنے آپ میں کچھ قسمیں ہوتی ہیں، آحاد کی قسمیں ہوتی ہیں. ان قسموں کو آپ بنیادی طور پر پہلے اوپر لکھ لیجئے، پھر میں آپ کو اس کا یعنی ان کی تعریفات بتا دیتا ہوں. اب خبر آحاد کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. خبر آحاد کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، بنیادی اعتبار سے خبر آحاد 3 قسموں پر بٹی ہوتی ہیں: مشہور، عزیز اور غریب. 3 قسمیں ہوتی ہیں خبر آحاد کی: مشہور، عزیز اور غریب. یہ 3 قسمیں ہوتی ہیں خبر آحاد کی. یہ سارے جو میں آپ کو ورڈز بتا رہا ہوں نا، جب آپ حدیثوں کو پڑھیں گے تو وہاں پر آپ کو یہ سب جملے ملیں گے. یہ حدیث مشہور ہے، یہ حدیث غریب ہے، یہ حدیث عزیز ہے. تو یہ حکم کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ آپ کو تب پتا چلے گا جب یہ میننگ آپ کو پتا ہوں گے، جب اس کی تعریفات آپ کو پتا ہوں گی. تو اس لیے اس پر بہت اچھے سے غور کر لیجئے گا. مشہور اس حدیث کو کہا جاتا ہے کہ جس کی روایت کرنے والوں کی تعداد ہر طبقے میں کم سے کم 3 ہو. آپ سمجھ رہے ہیں، طبقہ میں نے آپ کو سمجھا دیا. روایت کرنے والے یعنی سند، جتنے اس چینل کے اندر جتنے بھی نام آئے ہیں، تو ہر چینل میں کم سے کم 3 لوگ ہونا چاہیے. یعنی 3 لوگ بولیں کہ ہم تینوں نے اس حدیث کو سنا ہے، یا الگ الگ کتابوں میں 3 لوگوں سے کم یہ روایت آئے تو وہ حدیث کو مشہور کہا جاتا ہے. مشہور وہ حدیث کہ جس کی روایت کرنے والوں کی تعداد ہر طبقے میں 3 ہو، کم سے کم 3 ہو. یعنی 3 سے زیادہ ہو تو اچھی بات ہے، پر کم سے کم 3 تو ہونا ہی چاہیے. نمبر 2، عزیز. اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس کے روایت کرنے والوں کی تعداد ہر طبقے میں کم سے کم 2 ہو. یعنی ہر راوی اپنے جیسے ایک اور راوی سے کم 2 ساتھی مل کر روایت کر رہے ہوں. دیکھیے آپ، یعنی ہمارے محدثین نے کتنی حفاظت کا انتظام کیا کہ ایسے نہیں کہ ایک آدمی بولے اور ہم نے مان لیا. لوگ یہ جو اعتراض کرتے ہیں نا حدیثوں پر، حدیث آئی مان لیا، جھوٹی بھی تو ہو سکتی ہے. ارے اگر تم نے اصولوں کو پڑھا ہوتا نا حدیث کے تو کبھی حدیث پر اعتراض نہیں کرتے، کیونکہ محدثین نے اتنی محنت کی ہے روایتوں کو جمع کرنے میں. عزیز وہ حدیث کہ جس کو روایت کرنے والے کی تعداد ہر طبقے میں کم سے کم 2 ہوں. اور تیسرے نمبر پر آتی ہے غریب. وہ روایت کہ جس کو روایت کر وہ حدیث کہ جس کو روایت کرنے والوں کی تعداد ہر طبقے میں کم سے کم 1 ہو. 3، 2، 1. مشہور، عزیز، غریب. یعنی ہر طبقے میں، طبقہ میں نے آپ سمجھ چکے ہیں کہ روایت کرنے والے جیسے ہم کہتے ہیں نا، انہوں نے ابو ہریرہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے ایسا فرمایا. تو جو یہ پوری چینل ہوتی ہے نا، ہر چینل میں اگر 3 راوی موجود ہوں تو وہ حدیث ہو گئی عزیز. اگر 2 ہوں وہ مشہور ہو گئی، اگر 2 ہوں تو وہ عزیز ہو گئی، اور اگر 1 ہوں تو وہ حدیث کیا ہو گئی؟ حدیث غریب ہو گئی. تو خبر آحاد کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو خبر آحاد کی 2 طریقے سے تقسیم کی گئی ہے. ایک تقسیم مشہور، عزیز اور غریب. اور خبر آحاد کی ایک اور قسم بھی ہوتی ہے. یعنی خبر آحاد کی 2 طریقے سے تقسیم کی گئی ہے. ایک تقسیم جو میں نے آپ کو اوپر بتائی، مشہور، عزیز، غریب. اور خبر آحاد کی ایک دوسری تقسیم ہوتی ہے مقبول اور مردود. مقبول اور مردود یعنی ایک ہی خبر احاد ہی ہیں، روایت کرنے والوں کی تعداد جس میں کم ہوتی ہے، ایسی چینل ہوتی ہے، اسے خبر احاد کہا جاتا ہے. اب خبر احاد کی تقسیم 2 اعتبار سے ہوتی ہے. ایک اعتبار سے 3 قسمیں نے آپ کو بتا دی، اور ایک اعتبار سے 2 قسمیں ہوتی ہیں مقبول اور مردود.
ہو سکتا ہے یہ باتیں بڑی ٹپیکل جائیں, سمجھنے میں دقت آئے, پر اس کو اگر آپ 2-3 بار سن لیں گے درس کو تو ہو سکتا ہے باتیں آپ کے سمجھ میں آ جائے. لیکن کم سے کم اتنا اصول تو سمجھ میں آ جانا چاہیے, اتنی بات تو آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ بات کیا کہی جا رہی ہے. حدیثوں کو جب ہم سنتے ہیں, پڑھتے ہیں, تو حدیثوں کو جمع کرنے میں کن اصول اور ضابطوں کا استعمال کیا گیا, کم سے کم آپ کے ذہن میں اتنی بات آ جائے گی اگر آپ ان چیزوں کو سمجھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. اور اسی لیے میں کہتا ہوں ربی زدنی علما اور رب اشرح لی صدری پڑھ کر کلاسز کو سنیں گے اور پڑھیں گے تو انشاءاللہ باتیں آپ کی سمجھ میں آ جائیں گی. تو حدیث کی احاد کے اعتبار سے ایک تقسیم میں نے اوپر بتا دی. دوسری تقسیم میں نے آپ کو بتائی مقبول اور مردود. مقبول وہ حدیث کہ جس میں خبر دینے والے کی سچائی ثابت ہو. خبر دینے والا مطلب حدیث بیان کرنے والے کے بارے میں کنفرم ہو کہ سچ بولتا ہے, سچا ہے, اس حدیث کو مقبول کہتے ہیں. اور مردود وہ حدیث کہ جس میں روایت کرنے والے کی سچائی ثابت نہ ہو. دیکھیے کیا اصول, کتنے پیارے اصول اور ضابطے بنائے کہ اگر سچ بولتا ہے تو اس کی حدیث مقبول ہوگی, لی جائے گی, اور اگر جھوٹ بولتا ہے تو اس کی حدیث نہیں لی جائے گی, اس کی حدیث کو رد کر دیا جائے گا. جھوٹ بولتا ہے نا, عام باتوں میں بھی جھوٹ بولتا ہے نا, حالانکہ وہ تعریفات آگے آپ کے سامنے ڈیٹیل میں آئیں گی کہ حدیث میں محدثین نے شرطیں کیا لگائیں, کس سے حدیث لیں گے تو اس میں کیا کیا وہ لوگ دیکھا کرتے تھے. اللہ اکبر, اتنے پیارے اصول اور ضابطے بنائے ہیں کہ اس کے بعد گنجائش ہی نہیں کہ حدیث پر اعتراض کیا جائے. ان لوگوں نے اتنا پھٹک کر, اتنا سرچ کر کے, اتنا تلاش کرنے کے بعد حدیثوں کو جمع کیا ہے. تو حدیثوں کی ایک تقسیم ہوتی ہے مشہور, عزیز, غریب کے اعتبار سے, اس کو ہم نے سمجھ لیا. دوسری تقسیم ہوتی ہے مقبول اور مردود کے اعتبار سے, اور اسی پر ہماری اب آگے کی ساری باتیں اس تقسیم کے اوپر ہوں گی. تو دوسری تقسیم ہوتی ہے مقبول وہ حدیث کہ جس کی روایت کرنے والے جو راوی ہوتے ہیں ان کی سچائی ثابت ہو کے سچے ہیں. مردود وہ حدیث کہ جس کو روایت کرنے والوں کی سچائی ثابت نہ ہو, مطلب کنفرم نہ ہو کہ سچ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں, اس حدیث کو مردود کہا جاتا ہے. اب ہماری بات ساری کس پر ہوگی, مقبول روایتوں پر. مقبول روایت کی کتنی قسمیں ہیں, مقبول روایت کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو مقبول روایتوں کی 4 قسمیں ہوتی ہیں. وہ روایتیں جن کو قبول کیا جاتا ہے اس کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ 4 قسمیں ہوتی ہیں. اب وہ 4 قسمیں کون کون سی؟ صحیح لذاتی ہی, صحیح لذاتی, صحیح تو آپ لکھ لیں گے سواد ہا یا ہا, صحیح لذاتی ہی, لام زال الف تا اور گول ہا, صحیح لذاتی ہی. پھر صحیح لغیری ہی, صحیح تو جیسے لکھا ویسے, اور لغیری ہی, لام گاف غین جسے ہم کہتے ہیں یا را اور ہا, لغیری ہی. پھر حسن لذاتی ہی اور حسن لغیری ہی, تعریف میں آگے آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ. صحیح لذاتی ہی, صحیح لغیری ہی, حسن لذاتی ہی اور حسن لغیری ہی, یہ 4 تقسیم ہوتی ہے مقبول روایتوں کی جن کو لیا جاتا ہے. اب آپ یہاں پر ذرا سا ٹھہریں اور آپ دیکھیں گے صحیح بخاری اور مسلم کی روایتوں پر آپ کو حکم نہیں ملے گا. جب آپ حدیث کی کتابیں کھولیں گے نا تو صرف اتنا لکھا ہوتا ہے بخاری مسلم, کافی ہے. کیوں؟ کیونکہ صحیح بخاری اور مسلم کی جتنی روایتیں وہ متواتر روایتیں ہوتی ہیں, تو متواتر پر حکم کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. یعنی وہ ایسی روایت ہے کہ اس کو روایت کرنے والے راوی اتنے زیادہ ہیں کہ وہ جھوٹ پر جمع ہی نہیں ہو سکتے. مطلب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ حدیث صحیح ہو, کنفرم ہے حدیثیں. لیکن آپ کو یہ سارے حکم کہاں ملیں گے؟ اس کے علاوہ کتابوں میں. ابو داؤد کھولیے, حدیثوں کے آگے لکھا ہوتا ہے صحیح حدیث, ضعیف حدیث, موضوع حدیث, حسن حدیث. یہ حکم جو لگے ہوتے ہیں نا یہ دوسری کتابوں میں ہوتے ہیں. صحیح بخاری اور مسلم پر یہ حکم نہیں ہوتا ہے, کیونکہ صحیح بخاری کی مسلم کی جو روایتیں ہیں وہ متواتر روایتیں ہیں, اور اس کے علاوہ جو کتابوں میں روایتیں عام طور پر ملتی ہیں ان پر حکم لگایا جاتا ہے کہ وہ صحیح ہے یا ضعیف ہے یا موضوع ہے یا حسن ہے. یہ ساری تعریفات آگے آپ کے سامنے انشاءاللہ اب دھیرے دھیرے آئیں گی انشاءاللہ. اب ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں صحیح لذاتی ہی کی. صحیح لذاتی ہی کسے کہتے ہیں؟ اب یہاں سے آپ کو مین یہ فن سمجھ میں آئے گا. یہ سمجھ میں آئے گا کہ اس فن کے بنانے والوں کی محنتیں کیا ہیں, ان لوگوں نے کہاں کہاں دماغ لگایا,
ان لوگوں نے یعنی اپنی عقلوں کو، اپنے دماغوں کو، اپنے وقت کو حدیث کی حفاظت کے کتنے اعلیٰ انتظام پر لگایا. اتنا اعلیٰ انتظام کہ چاہ کر بھی کوئی اس میں جھوٹ کو داخل نہیں کر پائے گا، چاہ کر بھی کوئی غلط کو داخل نہیں کر پائے گا. جب بھی ضعیف حدیث آئے گی وہ الگ ہو جائے گی، صحیح الگ ہو جائے گی. کوئی گڑبڑ کبھی بھی حدیث میں آپ نہیں کر پائیں گے. صحیح لذاتی ہی. اب اس کی تعریف لکھیے آپ. اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی سند متصل ہو. یہ سارے ورڈ میں آگے آپ کو سمجھا دوں گا. اس حدیث کو کہتے ہیں جس حدیث کی سند متصل ہو، جس کو عادل، تام الضبط، تا الف میم الف لام ضاد با تا، ضبط کنٹرول جسے کہتے ہیں نا، تام الضبط. وہ حدیث جس کی سند متصل ہو اس کو عادل تام الضبط راوی نے اپنے جیسے راوی سے بیان کیا ہو، اور وہ حدیث معلل اور شاذ نہ ہو. بڑی ٹیپیکل تعریف ہے، یہ بڑی ٹیپیکل تعریف ہے. اور میں سمجھتا ہوں اسی لیے کچھ انٹرسٹ کم بھی ہو سکتا ہے اس کلاس میں. جب ان باتوں کو سننے کے بعد کچھ جن کو سمجھ میں آئے گا ان کا تو انٹرسٹ باقی رہے گا، جنہیں سمجھ میں نہیں آئے گا وہ کم بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ پہلے کی کلاسز اور بعد کی کلاس میں بہت فرق ہے. اصول حدیث بہت لمبا ٹاپک نہیں چلے گا، 3-4 کلاس میں چلے گا، پر بڑا اہم ٹاپک ہے. اس لیے انشاءاللہ جتنا اس کو سمجھیں گے اتنا زیادہ بہتر ہوگا. تو صحیح لذاتی ہی کی تعریف میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ حدیث کہ جو متصل سند سے ہو اس کو عادل تام الضبط راوی نے اپنے جیسے راوی سے بیان کیا ہو، اور وہ حدیث معلل اور شاذ نہ ہو، اس روایت کو صحیح لذاتی ہی کہا جاتا ہے. صحیح لذاتی ہی. اب جو ہم نے سند پڑھی ہے، اس سند کا پورا ترجمہ میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں. یعنی جو میں نے پوری تعریف بتائی ہے اس پوری تعریف کو میں انشاءاللہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں تاکہ یہ پوری تعریف آپ کو سمجھ میں آ جائے، بات آپ کو سمجھ میں آ جائے انشاءاللہ. سب سے پہلی چیز، متصل سند کا مطلب کیا ہے؟ تو متصل سند کا مطلب یہ ہے کہ سند میں شروع سے لے کر اینڈ تک سارے راوی برابر ہو، بیچ چینل میں سے کوئی آدمی بیچ کا غائب نہ ہو. متصل السند اس روایت کو کہتے ہیں کہ جس کی چینل کے سارے راوی بیچ سے کوئی غائب نہ ہو، سارے راوی ثابت ہوں، بیچ سے کوئی غائب نہ ہو. اب اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ جیسے مثال کے طور پر کوئی آپ سے کہے، آپ کا بیٹا کہے کہ میں نے اپنے ابا سے سنا، میرے ابا نے ان کے ابا سے سنا، ان کے ابا نے ان کے ابا سے سنا. یہ ہو گئی متصل سند. بیٹا باپ سے ملا ہوا ہے، اس نے برابر بولا. باپ اپنے باپ سے ملا ہے، اس نے برابر بولا. وہ اپنے والد سے ملا ہے، برابر بولا. یعنی ایک سے ایک کہہ رہے ہیں کہ میں کہوں میرے ابا نے مجھ سے کہا، میرے ابا کو ان کے ابا نے کہا، ان کے ابا کو ان کے ابا نے کہا. یہ پوری چینل جب ملی ہوئی ہوتی ہے تو اسے متصل سند کہا جاتا ہے. لیکن میں کہوں کہ میرے دادا نے مجھ سے کہا اور دادا کا انتقال میرے آنے کے پہلے ہو گیا ہو، دادا زندہ نہ ہو، ان کا انتقال پہلے ہو گیا ہو، میرا پیدائش کے پہلے میرے دادا کا انتقال ہو گیا ہو، اور اگر اب میں یہ کہوں کہ میرے دادا نے ایسا کہا تو وہ حدیث کیا ہو گئی؟ اس حدیث کی سند متصل نہیں بچی، چینل بیچ سے ٹوٹ گئی. کیوں؟ کیونکہ بیچ میں نے جن کا نام استعمال کیا ہے دادا کا، ان تک پہنچنے والی جو میرے والد کی چینل تھی اس کو میں نے ہٹا دیا تو اب یہ سند متصل نہیں بچی. کیا ہو گئی؟ یہ سند منقطع ہو گئی، ٹوٹ گئی یہ سند. سمجھ رہے ہیں؟ یہ محنت ہے ہمارے اسلاف کی کہ انہوں نے جب حدیثوں کو جمع کیا نا تو حدیثوں کی سندوں کو دیکھا. ایسا نہیں کہ ایک آدمی نے آ کر بولا مجھ سے ان نے کہا، ان نے کہا، ان نے کہا، ان نے کہا. وہ چیک کرتے تھے کہ سب کو سنا ہے کہ نہیں سنا ہے، آپس میں ایک دوسرے کی ملاقات ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، ایک دوسرے کے زمانے میں وہ زندہ تھے کہ نہیں تھے. ہر چیز کی تحقیق کرنے کے بعد حدیثوں کو جمع کیا گیا اور حدیثوں پر حکم لگائے گئے. تو متصل سند اس روایت کو کہتے ہیں کہ جس کو بیان کرنے والے راویوں کی چینل شروع سے لے کر اینڈ تک ایک جیسی ہو، بیچ کا کوئی راوی غائب نہ ہو. اب اس کے بعد میں نے اگلا ورڈ یوز کیا تھا عادل. یہ انشاءاللہ یہ سارے الفاظ سے آپ کو پورا سمجھ میں آ جائے گا کہ اصول حدیث کیا ہے. عادل اس راوی کو کہتے ہیں جو مسلمان ہو، عقل مند ہو، مطلب پاگل نہ ہو، بالغ ہو، نیز یا کبیرہ گناہوں سے بچنے والا ہو،
اور بے حیائی کے عمل نہ کرتا ہو. اللہ اکبر، اتنی بڑی شرط ہے تب روایت لی جائے گی اس کی. سوچئے کس لیول کے لوگوں سے روایتیں لی جاتی تھی. عادل وہ راوی مسلمان ہو، عقل مند ہو، بالغ ہو، کبیرہ گناہ نہ کرتا ہو اور بے حیائی کے عمل نہ کرتا ہو. یہ 5 شرطیں اگر ہیں تو وہ عادل ہے، ورنہ اس کی روایت نہیں لیتے تھے ہمارے اسلاف. اگر کوئی عام لوگوں میں جھوٹ بولتا تھا نا، وہ روایت نہیں لیتے تھے اس کی. جھوٹ بولتا ہے، کبیرہ گناہ کرتا ہے، بے نمازی ہے، روزے چھوڑتا ہے، حرام کماتا کھاتا ہے، ایسے لوگوں کی روایتیں نہیں لی جاتی تھی. اگر آج کے دور میں یہ قاعدہ لگا دیا جائے تو روایت کرنے والے انگلیوں پر ملیں گے، روایت کرنے والے ہی نہیں ملیں گے. پر ایسے عادلوں سے روایتوں کو جمع کیا گیا. سمجھیے گا آپ عادل کسے کہتے ہیں اسلام کی نظر میں، محدثین کی نظر میں، اصول حدیث میں. تو عادل وہ راوی، یعنی اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ عادل راوی ہے، وہ ثقہ راوی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. عادل راوی کون سا؟ عادل وہ راوی کہ جو مسلمان بھی ہو، عقل مند بھی ہو، بالغ بھی ہو، کبیرہ گناہ نہ کرتا ہو اور بے حیائی کا عمل نہ کرتا ہو. اگر ایسا عمل کرتا تھا تو وہ لوگ اس کی روایت کو نہیں لیتے تھے، بلکہ اس پہ حکم لگا دیتے تھے کہ یہ عادل نہیں ہے، یہ ضعیف راوی ہے، یہ راوی ثقہ راوی نہیں ہے، اس کی روایتوں کو نہیں لینا ہے. جب یہ لوگوں کو جھوٹ بول سکتا ہے، جب یہ حرام مال کما سکتا ہے، جب یہ کبیرہ گناہ کر سکتا ہے، تو یہ کچھ بھی غلط کر سکتا ہے، اس لیے اس کی حدیث کو اپن نہیں لیں گے. اتنے مضبوط، اتنے اونچے اصول اور ضابطوں کے ساتھ حدیث کو جمع کیا گیا ہے. تیسری شرط ہے ضابط، تام الضبط کا جو میں نے ورڈ یوز کیا تھا. ضابط کا مطلب کیا؟ ایسا راوی جو روایتوں کو یاد کرنے کی طاقت رکھتا ہو، اس کا حافظہ کمزور نہ ہو، یادداشت کمزور نہ ہو. یعنی آپ نے اگر ایک حدیث بتائی، وہی حدیث 1 سال بعد، 2 سال بعد، 10 سال بعد بھی پوچھ لی جائے تو وہ حدیث آپ کو پوری بیان کرنے آنا چاہیے، یاد ہونا چاہیے، حفظ آپ کا مضبوط ہونا چاہیے. اس راوی کو تام الضبط کہا جاتا ہے. یعنی جو بھلکڑ ہوتا تھا اس کی روایتیں نہیں لی جاتی تھی. تام الضبط کہ جس کی یادداشت بہت مضبوط ہو، یادداشت میں کمزور نہ ہو، اس راوی کو تام الضبط کہا جاتا ہے. یہ ساری شرطیں اس کے بعد آئی ہیں حدیثیں آپ کے اور ہمارے پاس، اور یہاں تو زبان ہلائی، موبائل میں ایک میسج ڈالا اور حدیث پر اعتراض کر کے چھوڑ دیا. ارے ہر حدیث پر حکم لگا ہوا ہے کہ وہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، غلط ہے یا صحیح ہے. اس کے بعد پہلی شرط میں نے آپ کو بتائی، متصل سند ہونا چاہیے، عادل ہونا چاہیے راوی، تام الضبط ہونا چاہیے. تیسری چیز بتائی کہ ہر ایک، یعنی جو بیان کرنے والا ہے اس کا جو اگلا بیان کرنے والا وہ بھی ایسے ہی ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ میں تو بڑا اچھا ہوں، عادل بھی ہوں، تام الضبط بھی ہوں، پر میں اگلا جس سے روایت کر رہا ہوں وہ جھوٹا بھی چلے گا، وہ غلط بھی چلے گا، وہ حرام کرنے والا بھی چلے گا. اس کا مطلب کہ یہ پوری چینل ایسے ہی لوگوں سے ہونا چاہیے، سارے ثقہ راوی ہونا چاہیے، پوری چینل ثقہ راویوں سے ہونا چاہیے. اس کے بعد میں نے ورڈ یوز کیا تھا معلل. معلل مطلب وہ حدیث کہ جس میں کوئی علت پائی جائے، کوئی برائی پائی جائے. یعنی جو میں نے پیچھے برائیاں بتائی نا، اس میں سے کوئی برائی پائی جائے، حافظہ کمزور ہو، عاقل بالغ نہ ہو، مسلمان نہ ہو، کبیرہ گناہ کرنے والا ہو، کوئی بھی علت اگر پائی جائے تو وہ حدیث کون سی ہو جاتی ہے؟ حدیث معلل. معلل کیسا راوی جس کی روایتوں میں یا روایت کرنے والے میں کوئی گڑبڑ پائی جائے، کوئی کمی پائی جائے، اس حدیث کو معلل کہا جاتا ہے. میں نے آپ کو کہا نا کہ وہ حدیث معلل نہ ہو. معلل مطلب وہ راوی جس میں کوئی علت برائی پائی جائے. اور آخری چیز میں نے بتائی تھی کہ وہ روایت شاذ نہ ہو. وہ روایت شاذ نہ ہو کہ یعنی صرف ایک راوی اس حدیث کو بیان کر رہا، اس کے علاوہ کوئی بیان ہی نہیں کر رہا، یعنی ایک طرف اکیلا ہو، ایک راوی ہو پر وہ اکیلا ہو اور اس جیسا کوئی روایت بیان کرنے والا نہ ہو. اسے شاذ حدیث کہا جاتا تھا. اور اس حدیث کو بھی نہیں لیتے تھے وہ کہ بھئی حدیث اگر اللہ کے نبی کی ہے تو کیا ایک ہی آدمی کو پتا ہوگی؟ بہت ساروں کو پتا ہوگی. تو اگر وہ روایت کرنے والا اکیلا پڑ جاتا تھا تو اس کی بھی روایتوں کو لیا نہیں جاتا تھا. اس روایت کو شاذ کہا جاتا ہے. شاذ مطلب الگ رہنے والا. شاذ روایت کہ وہ روایت کہ جس روایت کو بیان کرنے والا اکیلا ہو، اس کے کوئی ساتھ نہ ہو، اس روایت کو شاذ روایت کہا جاتا تھا. اب میں سمجھتا ہوں کہ صحیح لذاتی ہی کی یہ تعریف اب آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. صحیح لذاتی ہی وہ حدیث جس کی سند متصل ہو، میں نے سمجھا دیا، روایت کرنے والا عادل ہو،
تام الضبط ہو, اس کے جیسے ہی راوی سے وہ روایت کرے, اور وہ حدیث معلل اور شاذ نہ ہو. اگر یہ ساری شرطیں ہیں تو وہ حدیث کون سی حدیث بنتی ہے؟ صحیح. کیسے زبان ہلاتے ہم لوگ, یہ حدیث صحیح, یہ حدیث ضعیف, یہ حدیث حسن, ایسے بولتے نا ہم. اس کے پیچھے دیکھو محنت کیا کی گئی, کتنی کتابیں لکھی گئی, ایک ایک راوی کے حالات کو جانا گیا. اور الحمدللہ حدیث کی کتابوں میں جتنے راویوں کے نام آتے ہیں نا, جتنے راویوں کے نام, پوری چینل میں جتنے راویوں کے نام آتے ہیں نا, ایسا کوئی راوی نہیں ہے جس کی ڈیٹیل کتابوں میں لکھی موجود نہ ہو. کہاں پیدا ہوا, کہاں انتقال ہوا, کیا کرتا تھا, کیا نہیں کرتا تھا, کیا کاروبار تھا, دین پر کیسے عمل کرتا تھا, ہر ڈیٹیل اس کی, جتنے روایت کرنے والے راوی ہیں ان کی ڈیٹیلز لکھی ہوئی موجود ہے. ہر ایک کی تاریخ موجود ہے, ہر ایک کی ساری ڈیٹیلز موجود ہے, کیونکہ محدثین نے اس علم کو خالی نہیں چھوڑا تھا. اب اس کے بعد یہاں پر ایک چیز لکھ لیجئے گا, صحیح حدیث کے درجات بتائیے, کیٹیگریز بتائیے. صحیح حدیث کے درجات اور کیٹیگریز بتائیے. جیسے ہم حدیث کو اگر کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے تو اس کی کیٹیگریز ہوتی ہیں, کون سی سب سے اچھی مانی جاتی ہے, اس کے بعد کون سی, اس کے بعد کون سی, اس کے بعد کون سی, تو وہ کیٹیگریز بھی آپ لکھ لیجئے. صحیح حدیث کے درجات. نمبر 1 وہ روایت جس کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہو, یعنی ایک ساتھ دونوں میں وہ موجود ہو حدیث میں, سب سے اعلیٰ کوالٹی کی حدیث ہو جاتی ہے, سب سے صحیح, سب سے اعلیٰ کوالٹی کی حدیث. وہ روایت جس کو بخاری اور مسلم دونوں نے بیان کیا ہو. نمبر 2 وہ روایت جسے صرف بخاری نے بیان کیا ہو, یعنی صرف صحیح بخاری میں آئی اور کہیں نہ آئی ہو, تو وہ اس کے بعد والی کوالٹی میں آ گئی یا بعد والی کیٹیگری میں آ گئی. نمبر 3 وہ روایت جسے صرف امام مسلم نے بیان کیا ہو صحیح مسلم میں, وہ روایت جسے بخاری مسلم نے بیان کیا ہو, جسے ہم متفق علیہ روایت بھی کہتے ہیں. متفق علیہ مطلب بخاری و مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. نمبر 2 وہ روایت جسے صرف صحیح بخاری میں موجود ہو, صحیح بخاری میں موجود ہو وہ روایت. نمبر 3 وہ روایت جو صرف صحیح مسلم میں موجود ہو. نمبر 4 وہ روایت جو ان دونوں کتابوں میں نہ ہو پر ان کی شرطوں پر ہو, کیونکہ ہر کتاب لکھنے والے نے اپنی شرط بنائی. امام بخاری نے کہا کہ میں ایسی حدیثوں کو لکھوں گا, امام مسلم نے کہا میں ایسی حدیثوں کو لکھوں گا. انہوں نے اپنے قاعدے قانون بنائے تھے تاکہ کوئی غلط چیز ان کی کتابوں میں نہ آ جائے. تو نمبر 4 پر کیٹیگری میں وہ روایت آتی ہے کہ جو بخاری مسلم میں نہ ہو پر ان کی شرطوں پر ہو, یعنی جیسے ان دونوں نے محنت کی ویسے کسی اور نے محنت کر کے جمع کیا ہو. نمبر 5 وہ روایت جو صرف امام بخاری کی شرط پر ہو, کیونکہ امام بخاری کی شرطیں الگ تھی, امام مسلم کی شرطیں الگ تھی. سمجھ رہے ہیں نا بات کو آپ, یعنی شرطیں وہ لوگ لگاتے تھے کہ میں اس سے لوں گا, اس سے نہیں لوں گا, ایسے آدمی کی حدیث نہیں لوں گا, ایسے آدمی کی حدیث چھوڑ دوں گا. تو شرطیں ان کی اپنی الگ الگ شرطیں تھی. تو چوتھے نمبر پر وہ روایت جو ان دونوں کتابوں میں تو نہ ہو پر ان کی شرطوں پر ہو. 5 نمبر پر وہ روایت جو صرف امام بخاری کی شرط پر ہو. اور نمبر 6 پر وہ روایت آتی ہے جو صرف امام مسلم کی شرط پر ہو. پہلے بخاری, کیونکہ بخاری کا درجہ سب سے اوپر ہے, پھر اس کے بعد امام مسلم یا صحیح مسلم کا درجہ ہے. تو وہ روایت جو صرف صحیح بخاری میں ہو, وہ روایت جو صرف صحیح مسلم میں ہو. اور نمبر 7 وہ روایتیں جو امام بخاری اور مسلم کے علاوہ دوسرے لوگوں نے روایتیں کی ہوں. وہ سب سے آخری کیٹیگری نمبر 7 پر آتی ہیں. وہ روایتیں جو بخاری اور مسلم کے علاوہ دوسرے اماموں کے یہاں صحیح ہو, وہ روایتیں جو امام بخاری اور مسلم کے علاوہ دوسرے اماموں کے نزدیک صحیح ہو, انہوں نے اپنی کتابوں میں روایت کیا ہو, انہوں نے اپنی کتابوں میں بتایا ہو, اس روایت کا 7ویں نمبر پر درجہ ہوتا ہے. تو آپ سمجھ گئے روایت کی شرطیں, روایت کی کیٹیگریز کتنی زیادہ ہوتی ہیں. اتنی کیٹیگریز ہوتی ہیں صحیح حدیثوں کی, جس کی ہم صحیح لذاتی ہی کی بات کر رہے ہیں, اتنی ساری اس میں کیٹیگریز ہوتی ہیں. اب تعریف میں لکھیں گے نمبر 2 صحیح لغیرہ. پہلے آپ نے صحیح لذاتی ہی کو اب ڈیٹیل سے سمجھ لیا, اب بات آتی ہے صحیح لغیرہ. تو صحیح لغیرہ کی سیم وہی تعریف ہے جو صحیح لذاتی ہی کی ہے, بس فرق اتنا ہے کہ اس میں روایت کرنے والے کا حافظہ تھوڑا کمزور ہوتا ہے. تھوڑا کمزور, بالکل ایک دم ضعیف نہیں ہوتا ہے پر تھوڑا کمزور ہوتا ہے, کبھی کبھی بھول جاتا ہے. ورنہ صحیح لذاتی ہی میں تام و ضبط ہونا چاہیے, مضبوط حفظ ہونا چاہیے, بھلکڑ نہیں ہونا چاہیے.
لیکن صحیح لغیرہ اس حدیث کو کہتے ہیں وہ حدیث کہ جس کی سند متصل ہو، اس کو روایت کرنے والا عادل ہو، خفیف الضبط ہو یعنی ضبط ذرا سا کمزور ہو، اپنے سے اوپر والوں تک بیان کرے، وہ حدیث معلل اور شاذ نہ ہو لیکن کئی طریقوں سے آئی ہو، یعنی وہ ایک ہی حدیث کئی لوگوں نے بیان کی ہو، تو اسے صحیح لغیرہ ہی کہتے ہیں. فرق سمجھ جائیے گا. صحیح لذاتی ہی اس حدیث کی خود سند اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ کسی اور کے سپورٹ کی اسے ضرورت نہیں ہوتی ہے، پر صحیح لغیرہ ہی اس کے ترجمے سے سمجھ میں آ جاتا ہے. صحیح لغیرہ مطلب وہ حدیث جو کسی اور کی وجہ سے صحیح ہو گئی ہو، تو وہ حدیث کہ جس کی روایت کی سند تو متصل ہو، روایت کرنے والا عادل ہو، اس کا ضبط ذرا کمزور ہو، اپنے سے اوپر تک بیان کرے، وہ حدیث معلل اور شاذ نہ ہو پر وہ حدیث دوسرے طریقوں سے بھی آئی ہو، تو یہ حدیث خود اپنے آپ میں اتنی مضبوط نہیں ہے پر دوسرے سپورٹ کی وجہ سے مضبوط ہو جاتی ہے، دوسروں کے سپورٹ کی وجہ سے مضبوط ہو جاتی ہے کہ بھئی ہو سکتا ہے اس میں ایک راوی ہے جس کا ذرا حفظ کمزور ہے پر یہ 3-4 سند سے اور جگہ سے آ گئی، مطلب ان سب کا تو کمزور نہیں ہو سکتا، اس لیے اس حدیث کو صحیح مانا جائے گا، پر اسے صحیح کا وہ درجہ نہیں دیا جائے گا جو صحیح لذاتی ہی کو دیا جاتا ہے، یہ صحیح لغیرہ ہی ہو جاتی ہے. صحیح لغیرہ ہی. فرق سمجھ گئے؟ صحیح لذاتی ہی میں طریق کی ضرورت نہیں ہے، دوسرے طریقوں سے آنا ضروری نہیں ہے، پر صحیح لغیرہ ہی میں ضروری ہے کہ اس کے علاوہ دوسرے لوگوں نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہو، اس جیسی روایت دوسری کتابوں میں بھی موجود ہونا چاہیے، تب جا کے یہ حدیث صحیح لغیرہ ہی ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تعریف بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو آج ہماری بات ہم صحیح پر ہی روکیں گے. میں باتوں کو پھر ایک بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اگر کوئی کمی مجھ سے چھوٹ گئی ہو تو آپ کو سمجھ میں آ جائے. میں نے آپ کو بتایا متواتر اور احاد 2 حدیث کی قسمیں بتائیں. سند کے اعتبار سے متواتر کی بات ہو گئی. احاد میں ہم نے بات کی احاد وہ حدیث جس کی روایت کرنے والوں کی تعداد کم ہو. اب کم کتنی کم ہو اس کی 3 قسمیں بتائی. مشہور وہ حدیث جس میں کم سے کم 3 راوی ہوں، عزیز کم سے کم 2 ہوں اور غریب کم سے کم 1 ہو. پھر میں نے بتائی ان کی 2 تقسیم ہوتی ہے مقبول اور مردود کے اعتبار سے. مقبول جس کو روایت کرنے والوں کی سچائی ثابت ہو، مردود جس کی سچائی ثابت نہ ہو. پھر مقبول کی قسمیں بتائیں صحیح لذاتی ہی، صحیح لغیرہ ہی، حسن لذاتی ہی، حسن لغیرہ ہی. صحیح لذاتی ہی میں نے بتایا وہ حدیث جس کی سند متصل ہو، اس کو عادل تام الضبط راوی نے اپنے جیسوں سے بیان کیا ہو، وہ حدیث معلل اور شاذ نہ ہو. پھر اس کو سمجھایا متصل السند کا مطلب ہر راوی اپنے اوپر کے راوی سے بلا واسطہ بیان کرے شروع سے آخر تک. متصل سند مطلب وہ سند کہ ہر راوی اپنے سے اوپر والے سے بلا واسطہ بیان کرے، بیچ میں کوئی ذریعہ نہ ہو، ڈائریکٹلی بیان کرے اور شروع سے لے کے اینڈ تک بیان کرے. عادل وہ راوی جو مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، کبیرہ گناہ نہ کرتا ہو اور بے حیائی کے کام نہ کرتا ہو. تام الضبط مطلب وہ راوی جس کا حفظ بہت مضبوط ہو. معلل وہ روایت جس میں کوئی علت یا برائی پائی جائے. شاذ وہ روایت کہ ثقہ راوی ہو پر اکیلا ہو، اس کا ساتھ کوئی نہ دے. پھر میں نے بتایا صحیح کے درجات کیا ہوتے ہیں. سب سے اوپر درجہ وہ حدیث جو متفق علیہ بخاری مسلم میں آئی ہو، پھر صرف بخاری والی روایت، پھر صرف مسلم والی روایت، پھر صحیح بخاری مسلم کی شرطوں والی روایت، پھر صرف امام بخاری کی شرطوں پر، پھر امام مسلم کی شرطوں پر، پھر ان کے علاوہ جو اماموں نے حدیثیں بیان کی 7ویں نمبر پر وہ حدیثیں آتی ہے. لاسٹ میں بتایا صحیح لغیرہ ہی وہ صحیح حدیث جو متصل سند بھی ہو، عادل بھی ہو پر ضبط ذرا کمزور ہو، آگے تک ایسی ہی روایت موجود ہو، اس میں معلل نہ ہو، اس میں کوئی شاذ روایت نہ ہو، لیکن اس کی سند دوسرے طریقوں سے بھی آنا چاہیے. ایک ہی طریقہ نہیں چلے گا. بھئی ایک جو ہے وہ بیان کرنے والا ذرا کمزور نظر آ رہا ہے پر 2-4 تو غلط نہیں ہو سکتے نا، تو اس روایت کو صحیح لغیرہ ہی کہا جاتا ہے. یہاں پر ہمارا آج کا یہ درس مکمل ہوتا ہے جو اصول حدیث کا ہمارا پوائنٹ نمبر 2 تھا، جس کی دوسری تعریف میں نے آپ کے سامنے صحیح اور حسن لذاتی ہی لغیرہ ہی کر دیا. اب کل تعریف آئے گی حسن کی، اس کے بعد میں نے جیسے آج مقبول بتایا کل بتاؤں گا مردود روایتیں کنہیں کہا جاتا ہے، اس کی کتنی قسمیں ہیں. انشاءاللہ اس کا بیان کل آپ کے سامنے آئے گا. اللہ رب العالمین ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ سمجھنے کی، اصول حدیث کو سمجھ کر حدیثوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.